سن 1 ہجری ہجرت۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جانثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعے کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کر آئیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی۔ بعد میں اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالہجرہ ایک پر باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پر اثر ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری بن ہشام، زمع بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبیہ و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے اس کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں اس کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے۔ دستور کے موافق دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ بولے کہ یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔
آپ نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہایت بےتابی سے کہا میرا باپ آپ پر فدا ہو، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بقیمت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم سن تھیں۔ ان کی بڑی بہن اسماء رضی اللہ عنہا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی ماں تھیں، سفر کا سامان کیا۔ 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق جس کو عورتیں کمر سے لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور زیادہ رات گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چلا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزریں۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانہ تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدا نے حکم دیا، دفعتاً ببول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا۔ ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواہب لدنیہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور زرقانی نے بزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہ تمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصلی راوی عون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال یحییٰ بن معین کا قول ہے لا شیئن یعنی ہیچ ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث اور مجہول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب مکی ہے، وہ مجہول الحال ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عون بن عمرو کے حال میں یہ تمام اقوال نقل کیے ہیں اور خود اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال چوتھے دن آپ غار سے نکلے۔ عبداللہ بن اریقط ایک کافر جس پر اعتماد تھا رہنمائی کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلے گئے۔
دوسرے دن دوپہر کے وقت سخت دھوپ ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے میں آرام فرما لیں۔ چاروں طرف نظر ڈالی، ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا۔ سواری سے اتر کر زمین جھاڑی، پھر اپنی چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تو تلاش میں نکلے کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے تو لائیں۔ پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے کہا ایک بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کر دے، پھر اس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دہایا۔ برتن کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا کہ گرد نہ پڑنے پائے۔ دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا سا پانی ملا کر پیش کیا۔ آپ نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟ آفتاب اب ڈھل چکا تھا، اس لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کے لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کا اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے پیش کیے جو اس بے سر و سامانی میں غنیمت تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔ اگرچہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند صرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ خزار، ثنیۃ المروہ، لقف، مدلجہ، مرجح، حدائد، الذاخر، رابغ، یہ مقام آج بھی حجاج کے راستے میں آتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ذا اسلم، اشانیہ، قوہا، ارج، جدوات، رقوبہ، عقیق، جسجاسہ۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمہ چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ انصار ہتھیار سجا کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے، اس کو عالیہ یا قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمرو بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الحدم خاندان کے افسر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ یہ فخر ان کی قسمت میں تھا کہ میزبان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی مہمانی قبول کی۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینہ میں آ چکے تھے، وہ بھی انہی کے گھر میں اترے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ
مقداد، خباب، سہیل، صفوان، ایاز، عبداللہ بن مخزمہ، وہب بن سعد، معمر بن ابی سرح، عمر بن عوف رضی اللہ عنہم اب تک انہی کے مہمان تھے۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ ہونے کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، وہ بھی آ گئے اور یہیں ٹھہرے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں صرف 4 دن قیام فرمایا، لیکن صحیح بخاری میں 14 دن ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام مسجد کی تعمیر کرنا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہیں دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّہِّرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے۔ بھاری بھاری پتھروں کے اٹھاتے وقت جسم مبارک خم ہو جاتا تھا۔ عقیدت مند آتے اور عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ آپ ان کی درخواست قبول فرماتے، لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ شاعر تھے، وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے اور جس طرح مزدور کام کرنے کے وقت تھکن مٹانے کو گانے گاتے ہیں، وہ یہ اشعار پڑھتے تھے۔ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دور خاص کی ابتدا ہے، اس لیے مورخین نے اس تاریخ کو زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ 8 ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 20 ستمبر 622 عیسوی تھی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھا ہے کہ جمعرات کا دن اور فارسی ماہ تیر کی 4 تاریخ اور ربیع ماہ ایلول 1923 سکندری کی 10ویں تاریخ تھی۔ مورخ یعقوبی نے ہیئت دانوں سے یہ زائچہ نقل کیا ہے۔ آفتاب برج سرطان میں 23 درجہ 6 دقیقہ پر، زحل برج اسد میں 2 درجہ، مشتری برج حوت میں 6 درجہ، زہرہ برج اسد میں 13 درجہ، عطارد برج اسد میں 15 درجہ۔ 14 دن کے بعد یعنی جمعہ کو آپ شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ راہ میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعے کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوش مسرت سے پیش قدمی کے لیے دوڑے۔ آپ کے ننھیالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سج کر آئے۔ قباء سے مدینہ تک 2 رویا جانثاروں کی صفیں تھیں۔ راہ میں انصار کے خاندان تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ منت کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خاتونیں چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما وداع للہ داعی۔ چاند نکل آیا ہے کوہ وداع کی گھاٹیوں سے، ہم سب پر خدا کا شکر واجب ہے اور جب تک دعا مانگنے والے دعائیں مانگیں۔ معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمدا من جار۔
ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد کیا اچھا ہمسایہ ہے۔ آپ نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ بولی ہاں۔ فرمایا کہ میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے اس سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ کوکبۂ نبوی یہاں پہنچا، سخت کشمکش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ قرعہ ڈالا گیا اور آخر یہ دولت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل پیش کی لیکن آپ نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ 2 وقت آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ جو چھوڑ دیتے ابو ایوب اور ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب رضی اللہ عنہ تبرکاً وہیں انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا۔ حضرت ابو ایوب نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا۔ اس اثناء میں جب مسجد نبوی اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ نے نقل مکان فرمایا۔ تفصیل آگے آتی ہے۔ مدینے میں آ کر آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبش میں تھیں۔ حضرت زینب کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید رضی اللہ عنہ صرف حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ عنہن کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئیں۔